بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی کوئی قوم اللہ کی مہلت سے فائدہ اٹھا کر گمراہی کے اندھیرے میں ڈوب کر سرکشی کرتی ہے تو اللہ رب العزت رسوائی اور ذلت کو ان کا مقدر بنا دیتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ قوموں پر اللہ کا غضب ایسے نازل ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو ان پر ظالم و جابر حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسی ظالم و جابر قوم کا تذکرہ کرنے والے ہیں کہ جس نے تاریخ میں بے پناہ کامیابی سمیٹی۔ جی ہاں دوستو، قوم عمالقہ تاریخ انسان کی سب سے شفاق ظالم و جابر قوم تھی۔ ان کے لوگ خون خوار و وحشی فطرت تھے۔ اللہ پاک کا ان پر کرم تھا کہ ان کے قتل بھی اس وقت کی موجودہ دنیا کی ساری آبادی میں سب سے زیادہ تھے۔ تاریخی حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ قوم عمالقہ کا ایک مرد دوسری قوموں کے 80 مردوں کے برابر ہوا کرتا تھا۔ اس قوم نے اپنی فتویٰ سے ایسی دہشت پھیلا رکھی تھی کہ اگر یہ قوم کسی دوسرے ملک پر حملہ کے لیے جاتی تو ان کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ لوگ ہتھیار ڈال دیتے۔ اوج بن عنق جو کہ ایک تاریخی نام ہے، وہ بھی اسی قوم کے سرداروں میں سے تھا جس کو دنیا کا سب سے لمبا انسان مانا جاتا ہے۔ اس بارے میں کتنی حقیقت ہے، ہم جلد ہی اوج بن عنق پر ایک ویڈیو بنا کر آپ کو آگاہ کریں گے۔ قوم عمالقہ عراق کے گرد و نواح سے اٹھتے اور رفتہ رفتہ مصر، شام، فلسطین، ایران اور روم پر قابض ہوئے۔ قوم عاد و ثمود کے بعد یہ اقتدار حاصل کرنے والی قوم تھی۔ ان کا جد امجد عملیق تھا۔ عملیق کا شجرہ نسب کچھ یوں بیان ہوا ہے کہ عملیق بن انفر بن عیس بن اسحاق علیہ السلام بن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ عملیق کی نسل بہت جنگجو تھی جسے عمالقہ کہا جانے لگا۔ بنی اسرائیل کی بدافعالیوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر قوم عمالقہ کو ہی مسلط کیا تھا۔ قرآن کریم میں اس گروہ کو جبارین کے نام سے پکارا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یہ بحیرہ مردار کے مغرب میں آباد تھے۔ چونکہ یہ جہاں بھی گئے وہاں پر اپنی اس فاقیت و حرکت سے باز نہ آئے، جس کی وجہ سے عراق کے اشوری بادشاہ نے انہیں سرائے سینا کی جانب ڈھکیل دیا تھا۔ اس دور میں ان کی اکثریت بھیڑ بکریاں پالا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل نے جب اپنے رب کے احکامات کو فراموش کر کے بتوں کی پوجا شروع کی اور فاقی سرکشی بدافعالیوں کو اپنا شعار بنایا تو اللہ نے ان پر ایک قوم جسے عمالقہ کہتے ہیں مسلط کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ ارض مقدس فلسطین کو عمالقہ کے قبضے سے آزاد کرواؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فلسطین کی طرف جہاد کے لیے نکل پڑے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم بنی اسرائیل، ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی رکھی ہے، اور پیٹھ نہ دکھاؤ ورنہ خسارے میں رہو گے۔ اس پر بنی اسرائیل کے یہ لوگ بولے، اے موسیٰ، تم اور تمہارا پروردگار لڑو، ہم تو یہیں بیٹھتے ہیں۔ وہاں تو ایک طاقتور قوم عمالقہ آباد ہے جس کا ہم مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ صرف اس صورت میں ہم وہاں داخل ہو سکتے ہیں کہ وہ از خود اپنے وطن کو چھوڑ کر کہیں چلے جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سرکشی کی سزا کے طور پر بنی اسرائیل کو سرائے طے میں قید کر دیا اور یہ لوگ 40 سال تک اسی مختصر سرا میں بھٹکتے رہے۔ میدان طے بنیادی طور پر شام اور مصر کے درمیان 5-6 فرسخ لگ بھگ موجود 30 کلومیٹر ایک کھلا میدان تھا۔ بنی اسرائیل کا یہ گروہ 40 سال تک اسی سرا میں بھٹکتا رہا۔ اسی سرا میں جب یہ لوگ مرنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر رحم آیا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ نازل فرمایا۔
دھوپ سے بچاؤ کے لیے بادل بطور سائبان مہیا کیے، اور پانی کی ضرورت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر سا مارا تو پانی کے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بھی ان کے ہمراہ تھے۔ پھر ساری قوم نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اپنی قوم کو 12 قبائل میں تقسیم کرو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو 12 قبائل میں تقسیم کیا اور ان کا ایک ایک سردار مقرر کر دیا، اور ان 12 سرداروں میں حضرت یوشع علیہ السلام کو سردار اعلیٰ بنا دیا۔ اب ان لوگوں نے جہاد کی تیاری شروع کر دی۔ ابھی قوم بنی اسرائیل وادی طے سے ہی نہ نکلے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ چنانچہ حضرت یوشع علیہ السلام نے قوم کی باغ دور سنبھال لی اور قوم کو جنگی تربیت دینے لگے۔ قوم کے پاس من و سلوہ اٹھتا تھا، پانی کے چشمے موجود تھے، اس لیے ساری قوم کی توجہ صرف اور صرف جنگی تربیت پر تھی، کوئی بھی معاشی سرگرمی میں ملوث نہ تھا۔ بنی اسرائیل نے خوب دل لگی سے جنگ کی تیاریاں کی۔ جب اس راہ میں 40 سال پورے ہوئے تو اللہ پاک نے حضرت یوشع علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس میں موجود قوم عمالقہ پر حملہ کرو۔ بنی اسرائیل نے اپنی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھا اور بہت ہی پرعزم تھے۔ جیسے حضرت یوشع علیہ السلام نے انہیں کہا کہ جہاد کا حکم آ چکا ہے، ساری کی ساری قوم نے لبیک کہا اور ریحان پر پڑاؤ ڈال لیا۔ 12 قبائل پر مشتمل اس قوم کے 2 لاکھ سپاہیوں نے 6 ماہ تک ریحان کا محاصرہ کیے رکھا، اور بالآخر ایک دن بنی اسرائیل کے نوجوان قلعے کی دیوار گرا کر شہر میں داخل ہو گئے اور ریحان شہر پر قبضہ کر لیا۔ جالوت قوم کا عمالقہ کا بادشاہ تھا۔ آج آپ کو ایک ایسی بات بتاتے چلیں کہ شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو، وہ یہ کہ اسی قوم عمالقہ کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ جالوت کے بارے میں تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا قد 21 فٹ تھا اور وہ سر پر ایک خاص لمبے لوہے کی تاج پہنتا تھا کہ جب جالوت بادشاہ سورج کے سامنے کھڑا ہوتا تو اس کا سایہ 1 میل تک پھیل جاتا تھا۔ جالوت انتہا کا ظالم و جابر حکمران تھا، وہ ہر طرح کی بدعمالیوں میں مشغول تھا۔ اس کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ جالوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مارنے والی مومن عورتوں کو جب پکڑتا تو ان کی چھاتیوں کو کاٹ کر اپنے دربار میں بچھا دیتا، پھر ان پر ننگے پاؤں چلا کرتا اور ساتھ ہی پکارا کرتا کہ ہے کوئی مرد جو مجھ سے اس کا حساب لے سکے۔ تاریخ انسانی گواہ ہے کہ کوئی بھی ایسا ظالم بادشاہ نہیں گزرا جس نے اتنی زیادہ تعداد میں عورتوں کو اس طرح قتل کیا کہ پہلے ان کی چھاتیوں کو کاٹا جاتا اور پھر ان سے کھیلتا۔ بس پھر اللہ پاک نے جالوت کو دی ہوئی مہلت بھی ختم کر دی۔ حضرت یوشع علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل پر پھر سے لاوارث ہو گئے اور در در کی ٹھوکریں کھانے لگے۔ جالوت نے ان سے تابوت سکینہ بھی چھین لیا۔ پھر اللہ پاک نے حضرت شموئیل علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور ساری قوم ان سے کہنے لگی کہ آپ ہم پر ایک کو بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم جالوت سے جنگ کر سکیں۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا تو ساری قوم چلا اٹھی کہ طالوت تو ایک غریب ہے، اسے ہم پر کیوں بادشاہ مقرر کر دیا آپ نے؟ لیکن حضرت شموئیل علیہ السلام کہنے لگے یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے اگر یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو پھر ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل تابوت سکینہ خود بخود ہمارے پاس آ جائے گا، اور اگلے دن ہی ایسا ہوا کہ تابوت سکینہ بیل گاڑی میں خود بخود قوم کے پاس پہنچ گیا، اور پھر بنی اسرائیل نے
حضرت طالوت کو اپنا بادشاہ مان لیا۔ حضرت طالوت نے ایک فوج تیار کی اور ظالم بادشاہ جالوت سے جنگ کے لیے نکل پڑے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو جالوت، جس کی بہادری سے سب کانپتے تھے، اس نے بنی اسرائیل کو للکار کر کہا، اگر تم میں سے کوئی مرد ہے تو میرے مقابلے پر آئے۔ اگر مجھے اس نے ہرا دیا تو ہم سارے آپ کے غلام بن جائیں گے، اور اگر میں نے اس کو ہرا دیا تو تم سب ہمارے غلام ہو جانا۔ جب کوئی بھی جالوت کے سامنے نہ آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی گلیل لے کر جالوت کے سامنے لڑنے کے لیے گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ابھی لڑکپن میں تھے تو جالوت کہنے لگا، میں کسی بچے کو قتل کر کے جنگ نہیں جیتنا چاہتا۔ خیر، حضرت داؤد علیہ السلام کے اصرار پر مقابلہ شروع ہوا اور آپ نے اپنی گلیل میں 3 پتھر رکھ کر جالوت کی طرف پھینکے، جس سے اس کا سر پاش پاش ہو گیا۔ تاریخ روایات میں ہے کہ اس کی لاش کے اتنے ٹکڑے ہوئے کہ کوئی ان کو گن بھی نہ سکتا تھا۔ جالوت کی فوج نے جب یہ دیکھا تو وہ میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ یوں حضرت شموئیل علیہ السلام کی محنت رنگ لائی اور بنی اسرائیل ایک طویل مدت کے بعد اپنے وطن میں داخل ہوئے۔ کچھ ہی عرصے بعد حضرت شموئیل علیہ السلام وفات پا گئے اور طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو آدھی سلطنت کا بادشاہ بنا دیا اور اپنی بیٹی کی شادی بھی ان سے کر دی۔ حضرت طالوت کی وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے اور پھر اللہ پاک نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کئی سالوں تک حکمرانی کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب حکمران بنے تو انہوں نے قوم عمالقہ کو تباہ و برباد کر دیا۔ یوں اللہ پاک نے ایک ظالم اور جابر قوم کا اس دنیا سے نام و نشان ہی ختم کر دیا۔ آئیے اب اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ وہ مسلمان کو سب گناہوں سے دور کر کے ہمیں بھی ایک قوم بنا دے تاکہ ہم تمام غیر اسلامی قوتوں کا مل کر مقابلہ کر سکیں۔ اے اللہ پاک، میری اور تمام سننے والوں کے گناہوں کو درگزر فرما اور ہمیں آئندہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے رزق، مال، اولاد میں برکت فرما دے۔ اے اللہ پاک، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل پاک کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا، نہ جانے کس کی آمین سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔